2022 میں تیسری جنگ عظیم سپر پاورز اور کئی ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ بھاری اور جدید اسلحہ کس قدر تباہی مچائے گا، اس کا جواب اور تجزیہ سنیے امریکہ سے عاصم کھنہ کی زبانی۔ جی دوستو، پروگرام خیال اور سوال کے ساتھ آپ کا میزبان عاصم کھنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، تیسری جنگ عظیم کا خطرہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ عالمی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ جنگ زیادہ دور نہیں، اس کا آغاز 2022 کے شروع میں ہی ہو سکتا ہے۔ دوستو، روس یوکرین کے بارڈر پر بھاری فوج اور اسلحہ لے کر پہنچ گیا ہے۔ یوکرین سوویت یونین کا ہی ایک حصہ تھا۔ وہاں پر زیادہ تر لوگ بھی رشین زبان ہی بولتے ہیں۔ دوستو، یوکرین کا ایک حصہ یورپ کے ساتھ بھی لگتا ہے۔ روس نہیں چاہتا کہ یوکرین نیٹو کا حصہ بنے۔ اس سے یہ ہوگا جو روس کو ڈر ہے کہ یورپ ساری جنگی ٹیکنالوجی لے کر یوکرین میں آ جائے گا۔ ادھر یوکرین کہتا ہے کہ وہ ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے، روس کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ لیکن دوستو، یہ مسئلہ صرف یورپ، یوکرین اور روس کا ہی نہیں۔ امریکہ نے روس کو دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے یوکرین پر حملہ کیا تو روس کو کڑی معاشی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوستو، روس اور یورپ کی بھی لفظی جنگ چلتی رہتی ہے اور اب یہ خاصی گرما گرم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے، دوسری طرف چین بھی تائیوان کو اپنا اٹوٹ انگ کہتا ہے۔ جی ہاں دوستو، تائیوان کہتا ہے کہ وہ ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے، وہ چین کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ ادھر بھی امریکہ تائیوان کا دوست ہے اور اس نے تائیوان کو یقین دلایا ہے کہ اگر چین نے اس پر حملہ کیا تو وہ جنگ میں تائیوان کا ساتھ دے گا۔ دوستو، روس اور چین اگر ان دو چھوٹے ممالک یوکرین اور تائیوان پر حملہ کرتے ہیں تو امریکہ راستے میں دیوار بن کر کھڑا ہے۔ چین کے ساتھ امریکہ اور کچھ اور ممالک بھی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ ساؤتھ چائنا سی، آپ نے یہ نام تو سنا ہوگا، ساؤتھ چائنا سمندر۔ امریکہ اور کئی دوسرے ممالک کہتے ہیں کہ چین نے اپنی حد سے بہت آگے جا کر سمندر پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ وہ مصنوعی جزیرہ بنا کر اپنے ملک کی سرحد سے بہت آگے نکل آیا ہے، جو کہ بالکل اس کا حق نہیں۔ لیکن چین کہتا ہے کہ تاریخی طور پر یہ چین ہی کا حصہ ہے، مگر ملیشیا، فلپین، ویتنام اور جاپان کہتے ہیں کہ چین جہاں پر گھس آیا ہے اس پانی پر ان کا حق ہے۔ دوسری طرف آسٹریلیا اور جاپان بھی امریکہ کے ساتھ اس مسئلے پر اتفاق رائے رکھتے ہیں۔ جاپان کو فکر یہ ہے کہ اگر تائیوان پر حملہ ہو گیا، چین کو وہاں نہ روکا گیا تو اگلی باری جاپان کی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جاپان کے چند جزیرے ایسے ہیں جن پر چین بھی اپنا حق سمجھتا ہے۔ اور ان دونوں ممالک میں تلخ کلامی جاری رہتی ہے اور وہ ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے رہتے ہیں۔ دوستو، اگر چین تائیوان پر حملہ کرتا ہے تو امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا تائیوان کا ساتھ دیں گے۔ اس صورتحال میں انڈیا کیا کرے گا؟ کیا وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے گا؟ کیا وہ چین پر حملہ کرے گا؟ کیونکہ کافی عرصے سے چین اور انڈیا کے بارڈر پر بھی گرما گرمی ہوتی رہتی ہے۔ دوستو، 2022 آگ اور لہو میں ڈوب سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی جھکنے اور پیچھے ہٹنے اور سمجھوتا کرنے پر تیار نہیں ہے۔ ادھر مڈل ایسٹ کی طرف اسرائیل اور ایران یہ بھی ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے رہتے ہیں۔ اسرائیل، فلسطین، ایران، یہاں پر بھی چھوٹی سی چنگاری بہت سارے ممالک کو جنگ کی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ دوستو، میں اب تمام ان ممالک کا نام لینا چاہتا ہوں جو جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں۔
रूस, यूक्रेन, सारा यूरोप, अमेरिका, जापान, इसराइल, फ़लस्तीन, ईरान, ये सारे ममालिक और इनके साथ साथ फिर इंडिया भी जो है, अगर जंग शुरू हुई तो वो इसमें शामिल हो सकता है। दोस्तों, अगर ये जंग होती है तो इस दफा तबाही कहीं ज्यादा होगी, और उसकी वजह यह है कि सब ममालिक के पास भारी और जदीद असला है। लेकिन ये तबाही कितनी होगी, इस हवाले से हमें असलहे पर एक और प्रोग्राम करना पड़ेगा, उसका तज्जिया करना पड़ेगा कि दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं वो किस तरह का असलहा उनके पास है, वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। लेकिन इसका जिक्र जो है हम आने वाले किसी प्रोग्राम में करेंगे। अभी हमें शुक्रिया अदा करना है मिस नजमा पतरस का, सैम टीवी का, शर्मीन शाह का, अलीशा खान का, थिंक टीवी का, सैम टीवी का, और टुडेज वर्ड्स इन द बाइबल। जी हाँ, ये नाम है जो मैंने कमेंट्स में देखा है, लेकिन अगर आप इसके साथ अपना नाम भी लिख दिया करें तो बहुत मेहरबानी होगी। तो दोस्तों, आज का ख्याल यही था। सॉरी, ये ख्याल थोड़ा खौफनाक था, लेकिन क्या करें, दुनिया के हालात ही ऐसे हैं। दुआ करें कि खुदा जो है वो इंसानों पर रहम करे, उनको और ज़्यादा अक्ल दे कि वो मोहब्बत, मुआफ़ी, इस तरह की वैल्यूज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। दुआओं और वफ़ाओं के साथ आपका दोस्त, आपका भाई आसिम खन्ना।